بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، عیسائیت اور یہودیت دونوں مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں عقیدہ آخرت موجود ہے، جس میں وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک دن اس جہان فانی کا اختتام ہو جائے گا اور اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے جن سے اس وقت کے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس حوالے سے کئی دوسری نشانیوں کے ساتھ ایک محسوس نسل کی سرخ گائے کی پیدائش بھی انہی پیش گوئیوں کا حصہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سرخ گائے کی پیدائش یروشلم میں تیسرے گرجا گھر کی تعمیر سے پہلے ہوگی۔ یہودیت کے عقیدے کے مطابق ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے ظہور ہوگا۔ انہی پیش گوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوکے میں واقع ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک حالیہ رپورٹ میں اس سرخ گائے کی پیدائش کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 2000 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا بچڑا پیدا ہوا ہے جس میں ساری نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نئے سرخ بچڑے اور اس کی ماں کا مکمل جائزہ لیا جائے گا اور بڑے پیمانے پر تفصیلی معائنے کے ساتھ تحقیق کی جائے گی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ سرخ بچڑا واقعی تمام قسم کے داغوں سے پاک ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ ایران میں ٹیمپل کا کہنا تھا کہ اس بچڑے کی پیدائش دنیا میں بائبل کی سچائی کو ثابت کرے گی۔ دوستو، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اور اس جیسی دوسری تنظیمیں خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں کہ یہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے کام کریں گی، جبکہ پچھلے دو ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیسرا ہیکل تعمیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق دنیا کے اختتام سے ہے۔ لیکن حال ہی میں آنے والی اس بریکنگ نیوز میں بتایا گیا ہے کہ سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ سرخ گائے کی پیدائش کے بعد تیسرا ہیکل بنایا جائے۔ انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پر ویڈیو میں بچڑے کو اس کی ماں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی سرزمین میں ایک بالکل سرخ گائے پیدا ہوئی ہے جو ہبوہ وہی ہے جس کا انتظار تھا۔ اس اعلان کے بعد بچڑے کو دیکھنے کے لیے کئی مذہبی رہنما انسٹیٹیوٹ پہنچے اور انہوں نے گائے اور اس کے بچڑے کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پیش گوئی میں ذکر کیا گیا ہے کہ گائے کا رنگ بالکل سرخ ہونا چاہیے اور اس پر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ بچڑا ان دو باتوں پر پورا اتر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی بچڑا ہے جس کے لیے یہودی اتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں ان مذہبی اسکالرز کی طرف سے ایک چیز پر اعتراض کیا گیا کہ اس بچڑے کی پیدائش کے لیے گائے کو جو ماحول فراہم کیا گیا وہ قدرتی ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا اس بات میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بچڑا جسے دنیا میں لانے کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کی گئی ہے کوئی روحانی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں، کیونکہ تاریخ کے حساب سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ جس سرخ گائے کو ظاہر ہونا ہے وہ کیسے آئے گی۔ یوکے میں قائم کردہ یہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ بنایا اس لیے گیا تھا کہ تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے تمام معاملات کو دیکھا جائے اور سرخ گائے کے متعلق تحقیقات جاری رکھی جائیں، کیونکہ پیش گوئی ایسی تھی کہ پہلے سرخ گائے کا ظاہر ہوگا، پھر یہودیوں کا تیسرا ہیکل تعمیر کیا جائے گا اور یہ سب انسانیت کے آخری دور میں ہوگا۔ یہودیوں کے مسیحا کے آ جانے کے بعد یہ ان کے آخری عروج کا دور ہوگا اور پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کو بنانے کے بعد اس کے تحت دی ریز آف ریڈ ہیفر پروگرام 3 سال پہلے ہی شروع کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد سرخ گائے کو حاصل کرنا تھا۔ یہاں یہ لوگ ایک بالکل سرخ رنگ کی گائے کو پالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نئی قسم کی گائے کو پالنے کے پروسیس میں سرخ گائے کی ایک محسوس نسل کی اسرائیلی گھریلو گائیوں کے ساتھ بریڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے گائے کی ایک نئی بالکل سرخ رنگ کی نسل تیار کی جا رہی ہے، جہاں سے پھر یہ بریکنگ نیوز جاری کی گئی ہے کہ انہی میں سے ایک گائے نے سرخ بچڑے کو جنم دیا ہے جو بالکل بے داغ بھی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اسرائیلی تنظیمیں کئی سالوں سے اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور سرخ رنگ کے علاوہ اس گائے کی اور بھی کئی نشانیاں تھیں جن کے پورا ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اگر اس خبر کی ہسٹری دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 1990 میں بھی ایسی ہی ایک خبر جاری کی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ یہودی مسیحا کی آمد کا اعلان کرنے والی سرخ گائے کا ظہور ہو چکا ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کے تمام مذہبی رہنماؤں نے اس کی جانچ پڑتال کی اور اپنی کتابوں میں سنبھالے گئے علم کے مطابق اس گائے کو جانچا تو پتہ چلا کہ یہ وہ گائے نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس گائے کو بے عیب ہونا چاہیے، وہ کوئی کام بھی نہ کرتی ہو، اور اس کا رنگ بھی قدرتی طور پر بالکل سرخ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک تو یہ گائے بے عیب نہیں تھی اور دوسرا یہ بچڑا تھا مادہ گائے نہیں تھی، چنانچہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور خبر 2002 میں آئی، لیکن اس گائے کے بال سرخ تھے، جس کی بنا پر کہا گیا کہ یہ وہ گائے نہیں ہو سکتی۔
اور اس کے بعد اب یہ خبر آئی ہے کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ میں یہ گائے ظاہر ہو چکی ہے اور اسے روحانی حیثیت دی جا رہی ہے، لیکن ابھی اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں آخری نتیجہ کیا نکلے گا اس پر ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس سرخ گائے کی پیدائش یا اس کے ظہور کی نشانیوں اور اس سے متعلق بائبل میں کی گئی پیش گوئیوں کے حوالے سے ایک مسلمان کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عیسائیت اور یہودیت کی تاریخ میں اس حد تک کسی مسلمان کو انکار نہیں جس حد تک قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ پہلی نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کتابوں میں موجود علم کی نہ تو کوئی دینی حیثیت ہے اور نہ ہی یہ اپنی اصل شکل میں کہیں موجود ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتابیں مکمل طور پر تحریف ہو چکی ہیں، لہٰذا سرخ گائے کا ظاہر ہونا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری ساری علامات کو سچ سمجھ لینے کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ دوسرے مذاہب اور عقائد کا احترام کرتے ہوئے دینی علماء اس مسئلے کو اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انہیں کبھی عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے کسی مناظرے کی ضرورت پیش آئے تو ان کے علم میں یہ خبر اور اس سے جڑی ساری تفصیلات موجود ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اگر عیسائیوں اور یہودیوں کے اس عقیدے کا جائزہ لیا جائے تو لوجیکلی یہ بات ہنسی مذاق خیز لگتی ہے کہ قدرت کی بتائی گئی نشانیوں کو اس طرح سے باقاعدہ پلاننگ کر کے پورا کرنے کی کوشش کی جائے، جس طرح یہ لوگ باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنا کر سرخ گائے کی بریڈنگ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح وہ ایک سرخ گائے پیدا کر کے ایک پیشن گوئی خود ہی پوری کر لیں گے اور پھر ہیکل کی تعمیر کر لیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قدرت کا نظام صرف مالک کائنات کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ کن کہہ دے تو دنیا جہاں ایک پل میں بدل جائے، لیکن اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ قیامت کے حوالے سے ہم بھی بہت ساری نشانیوں اور پیشن گوئیوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اس بات پر پختہ ہے کہ کیا چیز کب ہوگی، کون سی نشانی کیسے کس انداز میں پوری ہوگی اور دنیا کے کس حصے میں ہوگی، یہ علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کی نشانیوں کو خود پورا کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہونے کی بجائے ایمان کی تجدید کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔